بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. آج سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 4 اور 5 کا درس ہے. آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں، متقین کے لیے ہدایت ہے. اور پھر آگے متقین کی شرائط بیان کی گئی تھیں. پہلی شرط تھی کہ وہی غیب پر ایمان رکھتے ہیں، دوسری تھی نماز قائم کرتے ہیں، اور تیسری شرط تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. آج مزید 2 شرائط ان کی بیان کی گئی ہیں. پہلی شرط کہ وہ آسمانی کتابوں پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور دوسری وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد متقین کا انجام ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر کیا کرم نوازی ہونے والی ہے. تو فرمایا والذین، اور وہ لوگ یعنی اہل تقوی، یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں، بما اس کے اوپر انزلہ جو نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف. یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ متقین اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا یعنی قرآن مجید، وما اور اس پر بھی جو انزلہ نازل کیا گیا، من قبل آپ سے پہلے یعنی قرآن مجید سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی تھیں، اور بالآخرت آخرت پر ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں. اولئک یہی لوگ اعلیٰ ہدن ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک اور یہی وہ اور وہی ہم وہ لوگ ہیں المفلحون جو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں. والذین یؤمنون وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں بما انزل الیک جو اتارا گیا آپ کی طرف، وما انزل من قبلک جو اتارا گیا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ هم یوقنون اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، واولئک هم المفلحون اور یہی لوگ کامیاب ہیں، مراد کو پہنچنے والے ہیں. پہلی بات جو آئی تھی اہل تقوی کی شرائط کے حوالے سے، تو فرما دیا گیا کہ اہل تقوی قرآن مجید پر بھی ایمان و یقین رکھتے ہیں کہ یہی ہماری بہتری اور ہماری کامیابی کا نصاب ہے. اور قرآن مجید سے پہلے جو کتابیں اتری، زبور، تورات، انجیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو صحائف اتارے گئے، باقی انبیاء کرام علیہ السلام پر جو صحائف اترے، کتابیں اتری، چاہے ہمیں ان کا علم ہے یا نہیں، ان کے بارے میں ہمارا شارٹ عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا اپنے نبیوں کے اوپر وہ برحق تھا. باقی جب قرآن مجید آ گیا تو پہلے جتنی بھی کتابیں تھیں ان کے احکامات ختم ہو گئے، ان میں سے جو قابل عمل چیزیں تھیں وہ قرآن مجید میں آ گئی ہیں. اب ان کتابوں کا سچا ہونا، یہ عقیدہ رکھنا تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ان کتابوں کے جو ایڈیشن اس وقت موجود ہیں، کچھ بچی کھچی چیزیں، آیا کہ وہ وہی ہیں جو نبیوں کے اوپر اتری تھی یا ان کے اندر رد و بدل ہو گئی ہے؟ تو ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ان کتابوں کے ماننے والوں نے ان میں رد و بدل کر دی ہے. تو اب ان کے اوپر ایمان لانا کہ جو کچھ اس وقت اللہ نے اتارا تھا وہ برحق تھا. تو اس وقت جو وہ چیزیں موجود ہیں قرآن مجید کے علاوہ، ایمان تو ہے ان کے اوپر جو پہلے اس وقت اتری تھی. اب جو رد و بدل کے ساتھ یہ چیزیں موجود ہیں، انہیں ماننا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے، کیونکہ بہت کچھ انہوں نے بدل کر دیا. ان میں سے کچھ سچ ہے، کچھ جھوٹ ہے. تو اجمالی عقیدہ وہی ہے جو کچھ اللہ نے اتارا تھا وہ درست تھا، اس کے اوپر ہمارا یقین ہے. تو باقی جو چیزیں اب رد و بدل کے ساتھ موجود ہیں ان کے اوپر عمل کرنا یہ ہمارے لیے بالکل لازم نہیں ہے. عمل اسی کے اوپر کرنا جو قرآن مجید میں ہے. وبالآخرۃ هم یوقنون اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. آخرت کے اوپر بندہ مومن کا پکا یقین ہونا چاہیے، اور عقیدہ آخرت ہی انسان کو اللہ رب العزت کی عطا و فرمان برداری
کے ساتھ باندھ کے رکھتا ہے. جب بندے کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں جواب دے دے، تو پھر بندہ اللہ کی عبادت میں سستی بھی نہیں کرتا اور اللہ کی مخلوق کے حقوق کی ادائیگی میں بھی سستی نہیں کرتا. تو اس دنیا کے جو اجر و ثواب کے پیمانے ہیں، جزا کے پیمانے ہیں، بندے کے نہ تو نیک اعمال کی جزا پوری ان کے ذریعے دی جا سکتی ہے، اور نہ ہی کسی برے بندے کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ اس دنیا کے پیمانوں سے دیا جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قیامت میں جو جزا و سزا کے پیمانے ہیں وہ اتنے پاورفل پیدا کیے ہیں کہ ہر نیک عمل کرنے والے کو اس کے عمل کا پورا بدلہ اسی دن مل پائے گا، اور ہر برے کام کرنے والے کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ اسی دن ملے گا. تو یہ آخرت کا عقیدہ بنیادی عقیدہ ہے ہمارے دین اسلام میں سے. پھر جو 5 شرائط بیان کی گئی ہیں تقویٰ کی، تو جن کے اندر یہ شرائط پیدا ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جاتے ہیں، تو فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. یہ مفلحون کا لفظ فلاح سے بنا ہے. فلاح کا مطلب ہوتا ہے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی. اللہ رب العزت سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.